أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم العزيز الحكيم الذي خلق الإنسان من علق وعلم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا الموجه سيدنا الممجد المصطفى الامجد النبي المصدق المحمود الاحمد ابي القاسم محمد ثم الصلاه والسلام على الامام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق الى الحق على الحق. واشرف فطرته وذريته وباب علمه وحكمته ونابض حجته غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشهور والمغارب نقطة الدائرة المطالب علي ابن ابي طالب. والسلام على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في كتابه المبين وكتابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة صدق. اللهم صل على محمد. شورائے کرام، بزرگان مکرم، نوجوانان عزیز، بہت دیر سے اس محفل خیر و برکت میں تشریف فرما میرے تمام محترم سامعین، سب سے پہلے تو دل کی انتہائی گہرائیوں سے جو آج کی شب سعادت ہے، جو شب ظہور سیدہ کائنات ہے، میں اس صحیح موقع پر آپ سب کو دل کی انتہائی گہرائیوں سے تبریک اور ہدیہ تحیت پیش کرتا. میری بدقسمتی کہ میں یہاں پہ اپنے کلام بلاغت نظام سے آپ حضرات کو مستفید کرنے والے شعراء کے بیشتر کلام سے استفادہ نہ کر سکا، کیونکہ جہاں جہاں سے ہو کے مجھے آنا تھا اس کی ایک مختصر سی تفصیل جناب نجم جعفری صاحب کے علم میں ہے، اور وہ میں نے گزار کر دی تھی کہ میں اس طریقے سے اتنے بجے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا. لیکن جو کہ شعراء تشریف فرمائے تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ اس تفصیل میں نہ جاؤں کہ میں کہاں کہاں سے آیا، اس لیے کہ شاعر نے تو 2 مصروں میں بات کو مختصر کر دیا تھا کہ نامہ بر قصہ سفر نہ سنا، نامہ بر قصہ سفر نہ سنا، نامہ بر قصہ سفر نہ سنا، کام کی بات کر بیان بیان. پیش کی اور ایک مدت کے بعد میرے برادر مکرم، میرے بڑے محترم جناب عقیل عباس جعفری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور یقیناً جن سے آپ یہاں پہ جب میں حاضر ہوا تو جناب انجم خلیق سے پہلے جو دیگر شعراء ہیں یقینی طور پر ان کے فرزند نے بھی اپنا کلام یہاں پیش فرمایا ہوگا. جناب جعفری صاحب نے بھی یہاں کلام پیش فرمایا، تو میں ان سب کا اگر میں
नाम बनाम तस्करा करता चलूं तो आपका कीमती वक्त लेना पड़ेगा मुझे, और मैं ज्यादा आप हज़रात के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहता। इसी से अपनी बात को आगाज करना चाहता हूँ कि वो लोग जो हमेशा हम पे ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जब भी इनके इमाम बारगाहों से गुजरो, इनकी अदा खानों पे जाओ, इनके घरों से गुजर हो, इनके घर हों या इमाम बारगाहें, अदा खाने के मसाजिद, ये बस ये कोई कौम अदा है, हर वक्त ही रोते रहते हैं, नहा व शहमन करते रहते हैं, इनको मातम व फर्श आज़ाही से कोई फुर्सत नहीं होती। तो वो दुनिया ये समझती है कि हम हमेशा गम ही मनाते रहते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमारा गम किस सबब से होता है और हमारी खुशी किस वजह से होती है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है, हानि जुमले पे गौर करना, उन्हें ये मालूम ही नहीं कि न हम अपनी जात के सबब से गमगीन होते हैं, जात के सबब से हम कभी कोई जश्न मनाते हैं। हमारी तमाम खुशियां और हमारे तमाम गम वाबस्ता हैं गमो मसरत मोहम्मद वाले मोहम्मद से। मोहम्मद वाले मोहम्मद इज्तिमाई हर दो लिहाज से कि अगर हमारी जाती कोई खुशी हो और उसके साथ ही मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम का कोई दिन आ जाए तो हम अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं, उनके गम को फौकियत देते हैं। और अगर हमारे खुशी का कोई लम्हा हो, आले मोहम्मद के गम का कोई दिन हो, तो हमने कभी अपनी खुशी को कोई तरजीह नहीं दी। तो जब दुनिया को ये फलसफा समझ में आ जाए कि ना हम अपने लिए खुश होते हैं ना अपने लिए उदास होते हैं, बल्कि अब मुख्तसर बात ये है कि ये आले मोहम्मद भी शायद दुनिया को ये बात समझ में ना आए। नहीं, हम तो ये देखते हैं कि आलमीन का पैगंबर कहाँ खुश है और आलमीन का पैगंबर कहाँ उदास है। हमारी तमाम खुशियां मोहम्मद की खुशियों से हैं, हमारे तमाम गम मोहम्मद के गम के साथ हैं। जहां मोहम्मद ने गम मनाया वहां गम मनाते हैं, जहां खुशी मनाई वहां खुशी मनाते हैं। अगर तुम मुस्तफा वाले हो तो हम देखते हैं ना उसके गम में गमगीन हो। दुनिया हमें अली वाला कहती है और खुद को नबी वाला समझती है। हमें मुर्तजा वाला कहा जाता है, खुद को मुस्तफा वाला समझा जाता है। हम तो किसी का उस वक्त समझे कि कौन किसका है कि पहले ये देखें कि क्या उसकी खुशी में खुश है और क्या उसके गम में गमगीन है। अजीब बात यह है कि जो उसके पहलू में बैठने वाले हैं अभी उनका दिन याद भी नहीं आता लोगों को कि दुरुस्त दिन भी कौन सा है, सही रोज भी कौन सा है, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वो दिन मनाए जा रहे हैं। ऐसे में कि आलमीन का पैगंबर कि जिसकी आगोश में आज की शब में अल्लाह ने तफसीरें सुनाए ऐसे
پھول برسنے کے موسم، دنیا کے باغوں میں جو موسم پھول آتے ہیں ان میں خزاں بھی آتی ہے، پتجھڑ کی رت بھی ٹھہرتی ہے، لیکن ہم جس گلستان کے مذہب ہیں وہاں کبھی خزاں آتی نہیں، وہاں کے گلاب کبھی زرد نہیں پڑتے، وہاں کے پھول کبھی مرجھاتے نہیں۔ آپ کا لفظ کیوں ضائع ہو گیا؟ تو اب اگر آپ کی بہترین اور خوبصورت ترین توجہ ہمیشہ مجھے حاصل رہی ہے اور آج بھی حاصل ہے، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن ذرا ایک ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو اگر اس کے لیے آپ تیار اور آمادہ ہوں تو میں وہ ہدیہ کر دوں، کیونکہ باطنی لحاظ سے بھی یہ موسم گل ہے اور ظاہری لحاظ سے وہ بہار کے جو موسم کے ظاہری لحاظ سے ہے وہ آنکھوں کے لیے ہے، اور وہ بہار کے جو باطنی لحاظ سے ہے وہ روح کے لیے ہے۔ اس لیے ان دونوں بہاروں کی یکجائی کے مناسبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا بہار میں تو کوئی شخص اگر کسی کو بوسیدہ اور مرجھائے ہوئے پھولوں کا کوئی تحفہ پیش کرے، کوئی گلدستہ نظر کرے تو دنیا یہی کہے کہ اس موسم میں بھی تجھے گل تازہ دستیاب نہ ہو سکے۔ تو اگرچہ ہم موسموں کا قصیدہ پڑھنے والے نہیں ہیں، جو موسموں کے ساتھ چلتے ہیں وہ موسموں کے ساتھ بدلتے ہیں، جیسے ہی موسم بدلتا ہے ان کی وفاداری بدلتی ہے، جیسے ہی فصل تبدیل ہو جاتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فصل کا کلمہ پڑھنے والے عام طور پہ جب بھی مریم کا تذکرہ ہو تو 13 رجب کے لمحے پہ یہ تذکرہ یاد آتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک جہت سے کہ کسی کو عبادت کدے سے نکالا کیوں اور کسی کو خانہ کعبہ میں بلایا۔ اس کی تمام مصلحتوں پر ہمارے علماء و خطباء نے کم ہی روشنی ڈالی ہے، اور خود جو جناب مریم کا مقام و مرتبہ ہے اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا جاتا، اس حکمت ہی پہ غور نہیں کیا گیا کہ کسی کو بھیجا کیوں اور کسی کو بلایا۔ کسی کو بھیجا کیوں اور کسی کو بلایا کیوں؟ 13 رجب کو ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے شب 20 میں یہ تذکرہ کیا۔ تو اب چونکہ آپ کے چہرے ذرا ذرا سے مجھے سوالیہ نشان نظر آئے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اس مشکل اور کٹھن راستے پر نہ جاؤں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ یہ بسم اللہ کافی اِنَّا لِلَّہ سے ملتی جلتی ہے۔ اگر یہ اِنَّا لِلَّہ سے بدل کے یہ دیکھنے مسرت ہے، اس میں یہ تمام گفتگو ہوگی، یہ آپ کے مسکراتے ہوئے گلاب جیسے چہرے، یہ فکروں کے غنچوں کا ایک
दूसरे से तबादला ये तो यकीनी तौर पर होता ही रहेगा। देखना तो ये है कि ये गुंजा जो है वो नाशगुफ्ता न हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो इसलिए मैं फिर दोहरा के कह रहा हूं कि अगर आप राजी हों, क्योंकि राजिया मर्जिया तस्करा है, तो जो उसके लाल का फर्शी अज़ा बिछाते हैं और उसका और उसके खानवादे का जश्न मनाते हैं, मैं आज की शब बिलखुसूस, यूं तो आमतौर पे भी यही तर्ज अमल है, मोमिन ने तो मोमिन न होने के बावजूद कहा था मोमिन खान मोमिन नहीं थे। शोहरा तशरीफ फरमा है, शेर व अदब पे लिखने वाले मौजूद हैं, नक़्क़ाद तशरीफ फरमा है। उसी जुमले में बात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, मुझे इससे पर्दा नहीं उठाना चाहिए था। फसाहत के लिए जरूरी है कि कहा जाता है फारसी में कि बरहने हर्फ न गुफ्तन कमाले गोयाई। हर्फ बरहना कह देना ये कमाले गोयाई नहीं है। कमाले गोयाई तो ये है कि मैं कुछ कहूँ और आप तक बात पहुंच जाए, लेकिन शायरी की ज़बान में तो मैं कुछ भी ना कहूँ, और ये मौसम बहार है तो मैं कुछ ना कहूँ और ये चाहूँ कि मेरी बात, मैं कुछ ना कहूँ और ये चाहूँ कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के मेरे दिल में क्या बात है। तो खुशबू की तरह से बात करना चाहता हूँ कि जो आपके ज़हनों पे बोझ न बने, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपके दिमागों में यूं उतर जाए जैसे फूल की पत्तियों में शबनम उतर। तो इसलिए फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यूं तो मोमिन खान मोमिन ने कहा था कि ना रसाई से दम रुके तो रुके, ना रसाई से दम रुके तो रुके, मैं किसी से खफा नहीं। तो यूं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की जो खुसूसी शब है तो उसमें तो मैं आपको नाराज जाने नहीं देखना चाहता। यानी मुझे आना वहीं पे है कि जो आज का मौजूदा सुखन हम हमदन गोश हैं, और वैसे भी 19 तारीख गुजर के ये 20 की शब आ गई और ये 20 अप्रैल का दिन भी था, तो गोया 19-20 के मुहावराती रियायत से मैं कह सकता हूँ कि मामले को बिल्कुल 19-20 नहीं होने देना चाहिए। 19-20 की कसर यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन जरा हमें मंजिल तो वही है कि यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन जरा एक मुख्तलिफ रास्ते से होके जा रहे हैं। अब अगर आप मेरे दाएं से लेके बाएं तक, मेरे सामने से लेके मेरे इस इमाम बारगाह के आखिरी गोशे में बैठे हुए तमाम अल्लाह मुत्तफिक है कि मैं बाकी सी जाविये से शुरू करूं तो आपके नारे की गूंज बता देगी, और अगर नहीं तो उसी में थोड़ा सा जो लड़का है वो मुझे समझा देगा कि मुझे इस बात चाहता। बहुत देर से आप हज़रात तशरीफ फरमा है, यकीनन इबादत है, लेकिन इबादत की भी कुछ लवाजिम हैं, उसके तहत मैं नहीं चाहता कि इबादत में भी आपकी तवज्जुहात इधर उधर हो, और जो भी इबादत हम करते हैं उसमें तो ना हम इधर देखते हैं तो इधर उधर की बात में तवज्जो इधर उधर हो जाती है। इसलिए मैं बराह रास्त बात पे आना चाहता हूँ, क्योंकि यकीनी तौर पे मुझे थोड़ा सा चंद लम्हे, चंद साअतें चाहिए होगी जब मैं आपसे जरा सा ये ईस्टर का पस मंजर बयान कर दूं, और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूं जो उन्वाने बयान आए काफी हिदाया है, जो आया करीमा है, ये सूरह मायदा की आयत है, 5वां सूरह है कुरान मजीद का, और ये 5वें सूरह की 75वीं आयत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
اور آیت کے تیور عجب ہے، عجب انداز سے آیت آواز دے رہی ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ کیا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ سوائے رسول قد خلق من قبلہ الرسل، تو اگر یہ رسول ہے تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ اب یہاں پر آیت عجیب انداز سے ہے، یہ کیا ہے سوائے ایک رسول کے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آگے جا چکے ہیں۔ اب بظاہر جو آیت کا انداز یہ لگتا ہے کہ یہ عیسیٰ کی عزت و تقریب میں بات نہیں ہو رہی، لیکن پھر آیت نے وہاں پہ بلندی آئی، وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ، تمہیں معلوم بھی ہے اس کی ماں کون ہے، وہ ماں ہے صدیقہ۔ بات میں کہوں گا، لیکن بیدار ذہنوں کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جس کو جو اعزاز دینا چاہے۔ اب تو نہ لفظوں کی کوئی عزت ہے، نہ کوئی حرمت ہے، نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی احترام ہے۔ کتنے بڑے لفظ ہیں جو چھوٹوں سے مل کے چھوٹے ہو گئے، اور کتنے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں وہ بڑے سے جڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے، ہمیں لفظوں کا احساس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لفظوں کو نہیں پہچانتے، ادب کا ادب نہیں جانتے۔ دنیا جسے جو چاہے کہے، جسے چاہے سچا کہے، جسے چاہے سچی کہے، جسے چاہے صدیق کہے، جسے چاہے صدیقہ کہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ہم سے مطالبہ ہے کہ ہر بات قرآن سے ثابت کرو، تو ہمارا بھی حق ہے کہ تم سے یہ کہے جسے بھی صدیقہ کہو، لیکن قرآن جسے صدیقہ کہہ رہا ہے اس کا معیار مریم سے بلند نہ کہو، تو قرآن کی روح سے جو صدیقہ ہے، اگر اس کا کردار وہ مریم سے بلند تر نہیں ہے تو کم سے کم مریم کے برابر قرآن مجید نے میرے محترم، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شعراء کرام، نوجوانان عزیز، حضرت مریم کا تذکرہ چاہے وہ مریم نام لے کے کیا ہے، چاہے عیسیٰ ابن مریم، چاہے مریم بنت عمران کے نام سے کیا ہے۔ قرآن مجید نے 34 آیتوں میں مریم کا نام لیا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اس کی آیت 87 سے سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ، 66ویں سورے کی 12ویں آیت تک 34 آیت، اور ہر آیت میں جس انداز سے ہے وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں، مانچسٹر میں میرا مسلسل ایک 12 خطاب، ان کو آپ لیکچرز کہہ لیجیے، مجالس کہہ لیجیے، جس اعتبار سے، لیکن چونکہ وہ ذرا ہٹ کے تھے اسلام اینڈ کرسچینٹی، جس میں مانچسٹر یونیورسٹی اور ان کے سائیکالوجی کے پروفیسر جیمس ویزن اور یہ سارے لوگ اس میں آتے رہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ اس چیز کو مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیائے عیسائیت میں مریم کا وہ احترام نہیں ہے جو اسلام میں احترام ہے۔ یہ جو تثلیث ہے، یہ جو ہولی ٹرینٹی ہے، اس تثلیث میں بھی مریم کا مقام نہیں ہے۔ دنیا خیال کرتی ہے کہ اس تثلیث میں، اس تین میں ایک مریم ہے، اس میں بھی مریم نہیں ہے۔ اور جب میں نے وہاں پر مانچسٹر میں کہا، وہاں کے دانشوروں سے کہا، پروفیسروں سے کہا، جو ہمارا مکتب تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور کئی تو مسلمان کیا وہ کسی مذہب پر یقین بھی نہیں رکھتے تھے، اور جو قوم حال لندن میں منکرین خدا سے میری بحثیں ہیں، وہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ گزارش آپ کی خدمت میں صرف یہ پیش کرتا ہوں کہ جو احترام اسلام نے دیا، پیغمبر اسلام نے دیا، قرآن مجید نے دیا، تو جب میں نے ایک زاویے سے وہاں بات پیش کی، وہ زاویہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آج سے برسوں پہلے، تو میں نے گزارش یہ پیش کی
کہ ذرا دنیائی عیسائیت اس ملک میں یہ غور تو کرے، اس معاشرے میں یہ توجہ تو کرے کہ یہودیوں نے الزام لگایا دامن عفت مریم، میرا لفظ آیا تو نہیں جا رہا، یہ سورہ مریم ہے، قرآن مجید نے مریم کے نام سے پوری سورت کسی خاتون کے نام پہ سورت نہیں ہے، سورہ نساء ضرور ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، خاتون کے نام پہ نہیں ہے، واحد سورہ ہے۔ اور اللہ عیسیٰ کا معجزہ بیان کر رہا تھا تو جس نے ہود کے نام پہ، یوسف کے نام پہ، ابراہیم کے نام پہ آپ جیسے دانشوروں میں یہ بات لایا جائے تو میں کہاں بھی کیا کروں کیا کہنا ہے کیا کہنا کہ جس نے انبیاء کے ناموں پر سورتوں کے نام رکھے تھے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اگر 11واں سورہ، 12واں سورہ، 13واں سورہ تو سورہ رعد ہے، نبی کے نام پہ نہیں ہے، 14واں سورہ سورہ ابراہیم ہے، 12واں سورہ سورہ یوسف ہے، 11واں سورہ سورہ ہود ہے، تو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ 19ویں سورے کا نام سورہ عیسیٰ رکھے گا، لیکن اس کا نام سورہ مریم بتا رہا ہے کہ دیکھو تم عظمت عیسیٰ کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے اب سورہ مریم آواز دے رہی ہے، اعتراض کرنے کے لیے آئے اور بے اختیار آواز دی اور انہوں نے الزام لگایا اور آگے ہی کہنے لگے یا افتہارون ما کانا ابو کے مرا سوئے وما کانا تمو کے بدیا فاشارت لے آلو کہے فنو کنی ممن کانا پھر مہد سبیا قالا انی عبداللہ آتانیت کتاب وجعل النبی وجعلنی مبارکن اینما کنتو وآسانی بالصلاة والزکاة وبرکتو حجا وبرم بوالدی اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ ماں بری عورت تھی، توجہ چاہتا ہوں آئے اعتراض کرنے کے لیے، تو میں نے دنیائی عیسائیت سے اس وقت یہ کہا آئے تھے اعتراض کرنے کے لیے، تو جنہوں نے دامن عصمت مریم پر، دامن عفت مریم پر، دامن پاکیزگی مریم پر الزام لگایا، اس دنیا یہود کو تو تم نے سینے سے لگایا اور جس دین نے اور جس پیغمبر نے اور جس قرآن نے اس الزام کو صاف داغ کو دھویا، جو عیسیٰ کی ماں پہ الزام لگانے کے لیے آئے وہ تمہارے دوست ہو، جس نے اس الزام کو ختم کیا، جواب دیا، وہ تمہارے دشمن ہو۔ میں نے کہا کہ مغربی اقدار پہ، ویسٹرن ویلیوز پہ، مغربی تہذیب پہ، ویسٹرن سیویلائزیشن پہ بڑا ناز کرتے ہو تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مغرب میں کہا یہ جاتا ہے کہ مشرق وحشی ہے، مشرق اجڑ ہے، تم نے بربروں سے لفظ بربریت لیا، باربرزم لیا، کہا یہ بربریت کے لوگ ہیں، یہ وحشت و دہشت کے لوگ ہیں، ہم ہیں جو صاحبان تہذیب ہیں۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہ تہذیب والے لوگ ہیں کہ اگر ہم سے کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا ہو تو ہم اس کا تمام زندگی شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہی تمہارا عمل ہے کہ اچھے سلوک اور رویے کے جواب میں تم شکریہ ادا کرو تو 1400 سال سے اسلام منتظر ہے کہ تم اسلام کا شکریہ کا ادا کرتے ہو۔ شکریہ ادا کرو گے کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے کردار مریم کو واضح کر کے صاف اور پاک و پاکیزہ کر کے قرآن مجید نے آواز دی ہے۔ اور یہی نہیں ہے کہ مریم صرف عیسیٰ کی ماں کی حیثیت میں، فقط یہی نہیں ہے کہ عمران کی بیٹی کی حیثیت میں،
فقط یہی نہیں ہے کہ زکریا کی بھانجی کی عزت کی صورت میں نہیں ہونے والا، میں نے ان تمام مقامات کی زیارت کی ہے کہ جہاں پر مریم عبادت کرتی رہی ہیں، جہاں زکریا عبادت کرتے رہے ہیں، وہ ایک تفصیل کا موقع ہے جہاں پہ میں آپ کو ابھی لے کر نہیں جا رہا۔ عزیزان گرامی، خود مریم کی ذاتی حیثیت میں بھی قرآن مجید نے مریم کی تقریب کی، آواز دے کے کہا ہے، نہ ماں کہہ کے کسی کی، نہ بیٹی یا بھانجی کہہ کے، یا مریم کہہ کے آواز دی۔ اے مریم، تو یہ مریم کی اپنی ذاتی عظمت، دنیا نسبتوں کے حوالے سے تو عظمتیں رکھتی ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک مصرع گونجا ہوگا، لیکن وہ 21 اپریل کے شاعر کے حوالے سے ہے، میں وہاں تک لے جاؤں گا۔ اگر جعفری صاحب کو اتنا نہ آتی اور سب آتی۔ لوگ اکثر یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب دنیا بھر کا کام کرتے رہے تو کبھی بھی جراحی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، بس جیسے ہی مصلے پہ آتے ہیں، فرش عبادت میں آتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی کوئی اور لوگ ہوں گے جو نیند کے دشمن ہوں گے، ہمیں تو کسی کی نیند بھی اتنی ہے کہ ہمیں نہیں، اللہ کو اتنی ہے کہ اسی سونے پہ اپنی مرضیاں نہیں چلاتا۔ لیکن سو جائیے گا کھول مل کے صلوات پڑھیے۔ یہ بات غلط ہے تو ذرا آہستہ آواز سے مریم کی ذاتی عظمت صرف یہی نہیں ہے کہ نسبتوں سے عظمت۔ لوگ بڑی آسانی سے نسبتوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں نسبت کی محبت ہوتی ہے۔ بہت باریک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت ہی باریک، اتنا باریک کہ جتنے تیز فہم لوگ اس تک پہنچ سکے۔ کئی لوگ نسبت کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں نسبت سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جب نسبت کا تذکرہ ہوگا تو جس کی اس وقت توصیف ہو رہی ہے اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ کہا صاحب کیا کہنے ڈاکٹر سید شبیر حسن رضوی کے، لیکن آپ نے ان کے والد محترم کو سماعت نہیں کیا۔ اگر آپ ان کو سنتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ عالم کسے کہتے ہیں، شاعر کسے کہتے ہیں۔ اب بات تو خوشی کی ہے، لیکن کہیں اس موقع پہ جا رہی ہے کہ جس کے لیے کہیں جا رہی ہے نہ وہ کچھ کہنے کے قابل ہے۔ اگر کہہ دے تو وہ یہی کہیں گے صاحب ہم نے تو انہی کے والد کی تعریف کی تھی۔ بھائی کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ارے صاحب ایسا بھی کیا اپنی ذات پہ گھراڑ گزر گیا کہ باپ کا تذکرہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو ذرا نیت اور نفسیات کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کہ جب میری تعریف ہو رہی تھی تو انہیں میرا باپ کیوں یاد آیا، ورنہ تو پلٹ کے انیس کے بیٹے کے انداز میں کہہ دوں وہ میرا ہی باپ تھا، تمہارا باپ جب میر انیس کے بیٹے میر خورشید علی نفیس تو وہ کلام پڑھتے اور بہت بلند درجے کے شاعر تھے۔ انیس اپنے باپ کو بھی کھا گئے اور اپنے بیٹے کو بھی۔ تو وہ میر مستحسن خلیق کو بھی اور میر خورشید علی نفیس کو بھی بہت ہی بلند پایا شاعر تھے۔ تو جب وہ
कलाम पढ़ते अपना, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो बाप का पढ़ते हैं। जब एक जगह सुना, दो जगह सुना, तो बाप से आके शिकायत की कि अहले लखनऊ कहते हैं कि बाप का कलाम पढ़ते हैं। तो भैया उन्होंने कहा आप कह दीजिए कि मैं अपने बाप का कलाम पढ़ता हूँ, कुछ तुम्हारे बाप का। जरा खुशी का मौका है, इस किस्म के मौके को मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा ताज़ा करें। और अगर ये घरा गुजरे तो फिर मैं जाहिर है कि अपने बाप का तज़किरा कर रहा हूं। तो जरा निस्बत को समझने की कोशिश कीजिएगा। निस्बत की मोहब्बत नहीं कहा जा रहा, कहा यह जा रहा है कि अब जो इनकी तौसीफ हो रही है तो ये तारीफ तो कम होगी कि अब तो ये नहीं बोलेंगे, अब बाप के आगे कौन बोले। वाह वाह क्या बात है। तो ये जो दुनिया बहुत ज्यादा तौहीद परस्त है, तौहीद तौहीद तौहीद, तो ये तौहीद उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुकाबले में सिर्फ इसलिए याद आती है दुनिया को ये एहसास दिलाया जाए, अच्छा जब हम तौहीद का तज़किरा करेंगे फिर तो ये अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र नहीं करेंगे। तौहीद से मोहब्बत नहीं है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से दो। याद रखिएगा, नफ्सियात को मैं आपको समझा सका, खुसूसन अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों, अपने अजीजों को, तौहीद से मोहब्बत नहीं। और जहां भी किसी का जिक्र हो आले मोहम्मद में तो तज़किरा होगा साहब के, देखिए आखिर घराना ही कैसा था। मुल्तान में बहुत मजबूर किया गया मुझे, कहा जनाब वो जिना हाल में है और फला वजीर साहबान है, फला साहबान है। बाकी मैंने कहा भाई मेरी बला से मैंने तो कभी पहले भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं किया, तालिब इल्मी के जमाने से लेकर अब तक जो अब की तालिब इल्म। और यहाँ कराची से तशरीफ लाए में तो कराची ही की एक ऐसी जमात के जहाँ पे इख्तलाफ राय वो आपकी जिंदगी के मुआमलात से मुताल्लिक हो। तो जब उन्हीं के एक मेंबर कौमी असेंबली ने कौमी असेंबली में मेरे अशार पढ़े जो 50 साल के मौके पे कहे गए थे, और वो फिर अखबारात में भी छपे और रिशाद अकानी ने भी उस पर लिखा और दीगर लोगों ने भी लिखा। तो गुजारिश ये है, वो बड़े मशहूर अशार हैं कि जिसमें जब 50 साल पाकिस्तान को बने हुए, जी 50 साल से जी वही माशाल्लाह। देखिए यही होती है खूबी जो है कि जहाँ पर जैसे सर्रास मसूद और अल्लामा इकबाल में खुद उन्हीं के शेरों का मुकाबला हुआ जिसमें अल्लामा इकबाल सर्रास मसूद से हार गए थे। तो उसमें मैंने गुजारिश ये की थी कि हमारा हाल बहरहाल एक जैसा है, हमारा हाल बहरहाल एक जैसा है। 50 साल से हर साल एक जैसा है, किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता। हमारा सब हरा लाल है, यहाँ पे जर्द हरा लाल एक जैसा। शिकारगाह में हाके से होशियार किया, सदाएं और है पर जाल एक जैसा। तो जब कुवैत के कौमी दिन पे उन वजीर मौसूद से मुलाकात हुई, उसके बाद बात हुई, उन्होंने कहा जनाब मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, और खाने में बैठे और वहीं से उनका ताल्लुक था। तो फिर मेरे सेक्रेटरी ने उनसे बात की और कहा अच्छा क्या वक्त उनका, अच्छा जी कल बताएंगे, परसों जो है वो 2-3 दिन जब उन्होंने गुजार दिए तो मैंने फिर तंग आके उनको एक शेर मैसेज कर दिया और मैंने उनको बता दिया। मैंने उसमें फिल्मदी ये कहा कि अगर तुम्हें नहीं फुर्सत वजीर होते हुए हमें भी काम बहुत है फकीर अगर तुम्हें नहीं फुर्सत वजीर होते हुए हमें भी काम बहुत है फकीर होते हुए। तो बस अजीज़ान कराम, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, बहरहाल वो उन्होंने मेरे ड्राइवर से कह के कोई संदास की साजिश की। कल एक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे शरारत करते हैं, बड़े साजिश करते हैं। वो ले गए, जब वो जिना हाल में पहुंचा तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और मैंने कहा जी मेरे पास बिल्कुल पास नहीं है, एक सेकंड नहीं, बहुत जगह पे मैं पहले से वादा कर चुका हूँ, कमिटेड हूँ और कमिटेड हूँ। मैंने कहा जैसे जो साहब खिताब कर रहे होंगे तो बस उनको आप फौरन उनसे माजरत करेंगे और मैं 1 मिनट आपका लेके इजाजत दूंगा।
خیر انہوں نے وعدے کی اتنی پابندی کی اور ایک صاحب سفید ریش خطاب فرما رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا آخری جملہ یہ تھا، بس میں یہی کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں تو بس میں یہ کہہ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ بے شک امام حسین کی بڑی عظمت تھی، بڑا مقام تھا، انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ امام حسین کس کی گود میں پلے تھے، ساری تربیت رسول کی تھی تو کس کی گود میں پلے تھے، اگر رسول کی گود میں نہ پلے ہوتے تو وہ امام حسین نہ ہوتے۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جیسی میں آیا بغیر کوئی خطبہ، بغیر کوئی آیت، بغیر کوئی لفظ کہے۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے محترم مولانا یہاں فرما رہے تھے کہ امام حسین کی یقیناً بڑی عظمت ہے، لیکن وہ امام حسین کہاں ہوتے اگر رسول کی آغوش میں نہ پلے ہوتے؟ تو جو بھی اس کی نیت و نفسیات ہے کہ کیوں رسول اب یاد آیا ہے، میں اس کو ایک طرف کرتے سے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو طے ہوا نا کہ جو جس کی آغوش میں پلے تو پھر اسی سے اس کی عظمت کردار سامنے آتی ہے۔ تو میں نے کہا جب انہوں نے پلنے کی آغوش کی عظمت کو مان لیا تو بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حسین تو رسول کی گود میں پلے، خود رسول کی گود مریم کی اپنی عظمت کے ساتھ ہے۔ یہی نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، یہی نہیں ہے کہ وہ عمران کی بیٹی ہے، یہی نہیں ہے کہ زکریا کی بھانجی۔ اسی طریقے سے جب اس بات بھی کہیں گے نسبت کی بات، ہم اسے آخر میں سمیٹیں گے ذرا بات کو، اصل نسبت حضرت زہرا دی، یہ نسبت کیا ہے؟ خود زہرا کی عظمت پہ بات۔ تو اس لیے عزیزان گرامی مجھے صرف ایک لمحہ دیجیے گا کہ میں اپنے نوجوانوں کو بتا دوں، اس لیے کہ وہ بائبل عربی کی ہو یا انگریزی کی ہو، وہ بھی مجھے اس کی تمام وہاں سے لے کے سارے گوسپل زبانی یاد ہیں، اور وہاں سے لے کے ان کی تمام روایات کو، اسی طرح سے تالمود کی بات ہو، گرن صاحب کی بات ہو یا دیگر جو مقدس کتابیں مختلف مذاہب کی ہیں، تو اس لیے کہ اب ذہنوں کو محدود کر دیا گیا ہے، اب عالمی کیا بین الاقوامی تناظر میں بات ہی نہیں کرتے، جبکہ ہم نے تو مولا کو مولا کائنات کہہ کے بتایا تھا، جن کی سوچیں اپنے تک محدود ہیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں کائنات کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایسٹر سے پہلے کا ویک ہے، جو ہفتہ ہے، کہ جس کے دو نام ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہے ایک ہی مطلب، ہولی ویک یا پیشن ویک، اور یہ شروع ہوتا ہے پام سنڈے سے۔ چھوڑ دوں دیکھیے اس کے اس پس منظر کے بغیر آپ وہاں تک نہیں آئیں گے جہاں تک میں یاد لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ پام سنڈے کیا ہے؟ یہ جو پچھلا اتوار تھا، یہ پام سنڈے یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ یروشلم میں داخل ہوئے اور اہل یروشلم نے آپ کے راستے میں جو پام ہے اس کی شاخیں بچھائیں اور کہا ہمارا نجات دہندہ آ گیا، تو جسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے تو بس اسی ہفتے کے جمعے کو، گڈ فرائیڈے کو اسے صلیب پہ کیوں چڑھایا؟ اور بائبل نے یہ لکھا، میں پھر حوالے دینا شروع کروں گا تو آپ بیدار ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیدار ہوں، بیزار جب کوئی چھپکلی کی اولاد جو نام ذاکر رکھے وہ بائبل کے حوالے دے تو دنیا کو بڑا ناز ہوتا ہے، اور جب آپ کا حقیقی معنوں میں ایک ذاکر بائبل کی اور توریت کے حوالے دے تو عادتوں کے چہرے پہ سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ میرا کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا، مسقط میں موقع تھا کہ جس سے اس نے فرار اختیار کیا، اگر وہ ہو جاتا تو پھر ہم اس پر بات بھی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کس نے بائبل کو زیادہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے زیادہ حاصل ہے۔ بس عزیزان گرامی بہت زیادہ گزرا ہے، تو میں اب ایک لفظ میں بات کو سمجھ رہا ہوں، ورنہ اس کا پس منظر تھوڑا سا میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو بائبل نے یہ لکھا
کہ عیسیٰ کا اصل دکھ یہ تھا کہ جن لوگوں کے لیے وہ آیا وہی لوگ اسے نہ پہچان پائے. ایک بات اور آپ کو یاد دلا دیں. بسم اللہ. قرآن مجید میں سلیمان کا تذکرہ ہے. بے شک. سلمان اور ہے سلیمان اور زید بخاری نے کہا تھا وہ شہر کا اونچا ٹیلا جس پر شام کو پریاں آتی تھی. وہ شہر کا اونچا ٹیلا جس پر شام کو پریاں آتی تھی اپنی جگہ پر قائم ہے وہ تخت سلیمان. کچھ تو کہو. اب تو الحمدللہ وہ شاعر آپ کی یہاں پہ جو ہے تشریف فرما وہ سب مستند ہے. میں ہر ایک کو جانتا ہوں ذاتی. لیکن ویسے جو آپ کے ممبر کے شاعر ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بحر کیا ہے, ردیف کیا ہے, قافیہ کیا ہے. اور کلام ایسا ہے کہ یوں بحر سے خارج ہے کہ خشکی میں خشکی میں بس توجہ چاہتا. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہدہد سے سلیمان نے یہ کہا کہ یا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا, مجھے خبر دے صحیح, نہیں تو اس سے بھی شدید سزا دوں گا. تو بعد میں سلیمان سے پوچھا گیا کہ قتل سے بڑھ کے سزا کیا ہو سکتی ہے. کہا یہ ہدہد بہت دانا بنتا ہے, میں اسے ان لوگوں میں بھیج دیتا جو اسے پہچانتے نہیں کہ اس کی دانائی کیا ہے. غور کیجیے گا میں کس منزل پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا یہ عقیدت کا جملہ نہیں ہے, حقیقت کا جملہ. محمد و آل محمد کا کردار, ان کا انٹلیکٹ, ان کا آنے والے وقتوں پر محیط شعور, اس کی بلندی کی منزل یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی سائنس اور جینیات اور جینیٹکس کے حوالے سے بھی بات کریں تو آپ کو حیرانی ہو جائے گی کہ جو لوگ آج بھی اپنے شعور تک نہ پہنچے ان میں محمد و آل محمد جیسی زبان مقدسہ کا معجزہ کیسے رونما ہو گیا. یہ اس تسلسل میں نہیں ہے کہ جو نسل در نسل کی بات کی جاتی ہے. ہاں نسل بعد نسل, یہ جینیٹکس کی بات نہیں ہے, یہ کوئی اور معاملہ ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ زندگی کو بسر کرنے کے دو طریقے ہیں. either you think that there is no miracle or you think that everything is a miracle in this world. یا تو کچھ بھی معجزہ نہیں ہے, یہ سب کچھ معجزہ ہے. صلیب دی گئی عیسیٰ کو. اب آپ پوچھیں کہ پھر یہ گڈ فرائیڈے کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بعد میں اس کا نتیجہ گڈ یا خیر کی صورت میں برآمد ہو. اور یہ ایسٹر کو عیسیٰ پھر زندہ ہو کے واپس آئے. اب یہ بحث تو اپنی جگہ ہی ختم ہو گئی کہ عیسیٰ زندہ ہیں یا عیسائیت نے کہا صلیب دی گئی. قرآن نے کہا ہم نے رفعت دی, اٹھا لیا. عیسائیت نے کہا صلیب دی. پھر کہا کہ ایسٹر میں وہ زندہ ہو کر آ گئے. تو دونوں جگہ ایک بات تو طے ہوئی کہ انہوں نے بھی مانا عیسیٰ حیات ہیں اور اسلام نے بھی کہا عیسیٰ حیات ہیں. جب عیسیٰ حیات ہیں, عیسیٰ زندہ ہیں, اسی لیے ایسٹر کے جتنے بھی علامتیں ہیں وہ سب کے سب زندگی سے متعلق ہیں. میں اب ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, بس میرا بیان اس پس منظر کا یہاں پہ جو بھی مقام و مرتبہ ہے عیسیٰ کا, جو بھی رفعت ہے, جو بھی عظمت ہے, وہ اپنے مقام پہ. لیکن جس آغوش میں آیا ہے اور جو پہلے جملے بھی عیسیٰ نے کہے ہیں اس میں یہی کہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور میں پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی ماں کا تابع فرمان رہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور یہاں سورہ مائدہ میں کہا ہے اُمُّهُ صدیقہ, اور اس کی ماں صدیقہ ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ مریم ہے صدیقہ. بس یہیں پر میں آپ کی توجہات کو لے آیا ہوں. میں اس کی ایک علامت پر رکھتا اور ایسٹر کے حوالے سے اور آپ کے ذہنوں کو نئی بصیرتیں دیتا, لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. عزیزان گرامی, ماں ہے عیسیٰ کی, وہ ہے صدیقہ. صدیقہ سچی. سچ کسے کہتے ہیں؟
सच क्या है? अगर मैं कहूं इस वक्त ये रात है तो ये सच होगा, या ये कहूं कि ये दिन है ये सच होगा? बोलते आइए। मैं बात को बस खत्म करने वाला हूं, और अगर ऐसे थके बैठे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तो गल फिर मैं शुरू कर देनी है, फिर मैंने नहीं पता की हुई। बस मैं खत्म करने वाला हूं, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ। और अगर आप यही टेक्स्ट कर रहे हैं कि मैं बस आने वाला हूं, तो फिर ऐसा ना हो कि आपको इसके बाद एक और टेक्स्ट मैसेज करना पड़े। तो टेक्स्ट पे तवज्जो ना कीजिए, कंटेक्स्ट पे तवज्जो। किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं? बिल्कुल समेट, बिल्कुल इससे ज्यादा रहमत। जब मैं ये कहूं कि ये रात है तो आप कहते हैं कि मैं सच्चा हूं, और जब मैं कहूं कि ये दिन है जबकि ये रात हो तो आप कहते हैं मैं सच्चा नहीं। इसके माने हैं कि जो सूरत वाकया हो तो वाकये को बयान करना उसकी मुताबिकत के साथ इसे सच कहा जाता है। और यहां मैं आपकी तवज्जो एक और जानिब भी दिला दूं कि दुनिया सच और हक को एक ही समझती है और उसका तर्जुमा भी एक ही समझती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सच हो वो हक भी हो। अगर आप यहां बाजार में देख आए कि किसी गिरोह का आपस में कोई इख्तिलाफ, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो गया और वो आपने आके यहाँ बयान कर दिया, आपका बयान सच तो है, जरूरी नहीं वो झगड़ा आप हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी को सच तो मान लें और वो हक ना हो। कि आप सच मान लें और वो हक ना हो, यानी सच के लिए लड़ाया ना जाए। सच के लिए जरूरी नहीं कि वो हक हो, लेकिन जो हक है उसके लिए लाजिम है वो सच हो। सच हमेशा हक नहीं होता, लेकिन हक हमेशा सच होता है। तो अगर मुताबिक वाकया बयान हो तो उसे सच कहते हैं, और जो उसके मुताबिक बयान करे उस मर्द को सादिक कहा जाता है, और जो उसकी मुताबिकत में बयान करे उस खातून को सादिका कहा जाता है। तो फर्क क्या है सादिक और सिद्दीका का? सादिक और सिद्दीक का दो लफ्ज हैं हुजूर अरबी में, एक है सदीक, एक है सिद्दीक। सदीक के माने है दोस्त, दाल पे शद नहीं होगी। और लेकिन अगर आप फिर भी तशद्दुद के कायल हो तो बेशक इस पे शर्त शामिल कर लीजिए। जब आप कहेंगे सदीकी, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, लेकिन सिद्दीकी यानी मेरा सच बोलने वाला। तो सिद्दीक और सादिक में फर्क है। सादिक उस सच्चे को कहते हैं कि जिसका कौल मुताबिक वाकया हो, और सिद्दीक उस सच्चे को कहते हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये आखिरी दर्जा है सच का। सिद्दीक उसे कहते हैं जिसने जिंदगी में कभी झूठ बोला ही ना। क्या कहना है? सिद्दीक के लिए लाजिम है कि उसने कभी झूठ बोला ही ना, यानी उसे पहले तो सादिक की मंजिल पे आना है। अरब का झूठा मुआशरा सच की शनाख्त रखता ही नहीं था, उसने आखिरी मंजिल के सच्चे को भी सच्चा समझते हुए सादिक कहा। और अज़मत मुस्तफा में मेरा ये जुमला जाया ना जाए, जो अल्लाह आगोश मरियम में ईसा से कलाम करवा सकता है, उसके लिए क्या मसला था कि आगोश आमिना में मुस्तफा से कलाम करवा कर कुरान पढ़ने का। और कसर खलील ये जाकिराना खतीबाना जवाब अपने मकाम पे है, लेकिन वो मंतिक का जवाब नहीं है कि नहीं इसलिए नहीं पढ़ाया कि फिर ईसा में और मुस्तफा में क्या फर्क रह जाता, सरदार नबी में और उम्मती नबी में क्या फर्क रह जाता। कहा नहीं, जो तो नबी ने तुम्हारे पढ़ा है हम इसी के वसी से खाने काबा में पढ़ा के दिखाएंगे। खतीबाना जुमला अपने मकाम पे है, इसकी लज्जत अपने मकाम पे है, इसकी रिफत अपने मकाम पे है, इसका सुरूर
کے مقام پہ ہے، لیکن دروازہ شہرین کے غلام ڈاکٹر سید شرمی الحسن رضوی کا یہ جملہ یاد رکھنا، حضور والا اگر آغوش آمنہ میں بھی آغوش مریم میں عیسیٰ کی طرح یہ اللہ مصطفیٰ سے قرآن پڑھوا لیتا تو دنیا یہی کہتی، کیونکہ قرآن سچا ہے اس لیے مصطفیٰ سچا ہے۔ اللہ نے 40 سال تک محمد کو سچا بنوایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ قرآن کے سبب سے محمد سچا نہیں ہے، محمد کے سبب سے اس گھر کو تلاش کرتا
जो कहते हैं वो सच होता है। अच्छा, अब ये मौका नहीं है, ज़ाहिर है कि 15 जुमात उला भी गुजर गई मेरे और आपके चौथे इमाम की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो क्या आपके ज़हनों में वाक़या नहीं पूछा कि बार बार जब तकाजा किया एक ज़ाहिर, एक मोमिन, एक मवद्दत रखने वाले से, तुम जाते हो हमेशा तोहफे लेके जाते हो, उन्होंने कभी तुम्हें तोहफा नहीं दिया, तो अभी बात को बयान ही नहीं किया था। दिलों को, हाल को जानने वाला इमाम तो जैसे ही दस्तरखान पे आने से पेशतर हाथ धुलवाने के लिए हाथ धुलवा रहे हैं मेहमान के, पूछा ये क्या है, कहा मौला पानी है, कहा नहीं ये तो हीरे हैं, कहा क्या है, पानी है, कहा जमरूद है, कहा नहीं जवाहिर है। वो देखते गए, वो जमरूद जवाहिर याकूत में लाल में ढलता चला गया, था पानी। जब पानी वो होता चला गया तो सिद्दीका के खानदान के फर्द ने कहा, लोग सच तलाश करते हैं कि क्या है। ये बड़ा एक फलसफियाना और नाजुक मकाम है जिससे मैं बड़ी तेज रफ्तारी से गुजर गया, और सच इन्हें तलाश करता है। और मेरा जुमला गाया ना जाए, दुनिया हक तलाश करती है कि हक क्या है, और हक अली को ढूंढता है। इसीलिए आखिरी जुमलों में आ गया हूं, इसीलिए जब सिद्दीका मरियम के मानने वाले और सिद्दीका मोहम्मद आले मोहम्मद के घराने पर एक ही सच का मामला आ पड़ा, तो अब ये 24 दिन नहीं है, मर्देवी से गुजर हम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाए, हम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने बच्चों को लाओ, अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाए, और फिर सब मिलके झूठों पे लानत करें। पूरे कुरान में झूठों पे इसी आयत में लानत की गई है, ताकि दुनिया पर जान जाए कि आज जो सच्चे होंगे, जो भी इनके मुकाबले में आएगा वो झूठा होगा। कासमी ने कही कि सुकरात से गैलीलियो तक सच के जहर से कितनी अकीदतों के जिगर चाक हो गए, कितने अजीम खुब्बत और हशमत के देवता सैले शऊर के खसो खाशात हो गए। मैं ब्रेख्त की भी बात नहीं करूंगा जिसने बताया गैलीलियो में कि सच क्या है, लेकिन एक बात तो तय हुई, सिद्दीका मरियम के मानने वाले, तो अब सिद्दीका सैयदा भी है, सिद्दीका मरियम भी है। मुबाहले का मैदान कयामत तक के लिए फैसला कर गया कि कौन है जो अजमत में मरियम से बड़ी सिद्दीका। और अगर कोई और भी कहीं सच्चे होते तो कम से कम इस छोटे से काफिले में कहीं तो शामिल इसलिए अज़ीज़ान गिरामी आखिरी जुमला कह रहा हूं, उससे पहले मैंने कहा था आखिरी जुमले, आखिरी जुमला, जुमला मोमिनीन, इस आखिरी जुमले पे जुमला मोमिनीन तवज्जो फरमाएं, क्योंकि आपका नारा जैसे ही मेरे जुमले के मुकम्मल होने से पहले पूछेगा, मैं दुआ के लिए हाथ उठा दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, इकबाल ने कहा कल 21 अप्रैल है, 1938 इकबाल दुनिया से गए, बहुत कुछ लिखा, दुनिया भी बहुत पेश करती है, ईरान वाले भी बड़े झूम झूम के बयान करते हैं, फारसी मेरे भाई भी जानते हैं, और जाहिर है कि मैं जो जानता हूँ वो जानते हैं कि मैं कैसी फारसी जानता हूँ, उनसे ज्यादा ही तेल बेचा है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, तो ये याद रखिएगा, दुनिया को तो ये भी कहने की जरूरत नहीं होती, मुझे तो जरूरत है, इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए खटकता रहता हूँ, और खटकने से मुझे कोई परवाह भी नहीं है, इसलिए कि बहार आई है, बेशक फूल भी खिले हैं, फूल के साथ खार भी तो हैं, ये खार ये भी तो एहसास दिलाते हैं कि देखो हर हाथ दामन फूल तक पहुँचना भी नहीं चाहिए।
والی بھی آپ سے رعایت نہیں مانگوں گا کہ پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں سنا؟ کسر سنا دیں. اے دوست صرف اچھے سے الفت نہ چاہیے، اپنے تو اپنے غیر سے نفرت نہ چاہیے. یہ کب کہا کہ پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر یہ عداوت نہ چاہیے. اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. تو میں نے تو وہ رعایت بھی آپ سے نہیں مانگی، میں کبھی رعایتی نمبر سے پاس نہیں کہ نہیں. آپ اس بارے میں دھیان رکھیں. ہاں بھٹکتے بھی رہنا چاہیے کانٹے کی طرح، چاہے وہ دل گردا ہی میں کیوں نہ ہو. دیکھیے اب جب آپ کا ممبر اسی طرح کی تمام پسائے منظر، تمام لطافتیں، تمام ثنائے بدائے، علم کی ان گہرائیوں کے ساتھ مرصع تھا، سجا ہوا تھا. اب آپ حرف برہنہ کے عادی ہو چکے ہیں. آپ سے میری مراد آپ نہیں ہیں، آپ کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر اتنی حوالوں کی گنجی ہوئی گفتگو جیسے ایک سجا ہوا گلدستہ ہوتا ہے، وہ اس کے لوگ عادی نہیں رہے ہیں. بس آخری جملہ اور واقعی آخری جملہ، اور ظاہر ہے کہ صدق اور صدیقہ سے ہم نے بات شروع کی، اس مقام تک آ گئے. اقبال کا بڑا مقام ہے، بڑی بلندی ہے، لیکن اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اقبال اقبال رہے اور غالب غالب، اور غالب ابھی بھی اسی لیے غالب ہے کہ اقبال کہیں آتے آتے رہ گئے. تو وہ جھوم کے پیش کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی ایک تقریب ہوئی جس کو ٹیلی ویژن سے بھی دکھایا گیا. جو بھی یہاں پہ وہی خواہوں کے بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں ان سے بھی میں کہہ چکا ہوں. اور جماعت اسلامی کے منور حسن بھی بلایا گیا، اور ایرانی شریف کے دوسروں تک سید صاحب، اور وہ سارے ان کی تعریف میں کہتے رہے اور یہ فرماتے رہے. کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ جو اتنے احترام سے پوچھ رہے تھے کہ ابھی یہ کل ہی تو آپ نے امیر جماعت اسلامی ہوتے ہوئے حسین اور یزید کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا تھا. سید تو کہتے ہی اور اعلیٰ سیدہ کو ہیں، اور وہ تقریب بھی سیدہ کے لیے تھی. سیدہ کو صدیقہ ماننے والے میں کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جو صاحب حکومت بھی نہیں، صاحب اقتدار بھی نہیں، صاحب اختیار بھی نہیں، تمہیں کوئی نفع اور کوئی نقصان دینے پر دنیا میں کوئی قدرت نہیں رکھتے، آخرت کی صلاحیت کیا رکھیں گے. ایسے مزاج تبدیل ہو گئے، ایسی دربار پرستی آ گئی. ان دربار پرستوں کو بھی آپ جانتے ہیں، تو وہ بھی بہت جھوم جھوم کی. اور پھر وہاں پہ جو صاحب آئے انہوں نے بھی پیش کیا. ہاں جناب اقبال لو پوری کھس وہی دونوں مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سوی نسبت حضرت زہرا عزیز. آخری جملہ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے استقبال کریں گے میرے پورے علم کی اس آموسی گفتگو کو کہ جہاں میں نے علم کو سمیٹ دیا ہے، اتنے دائروں میں پھیلا ہوا ہے. اس آخری جملے کا آپ کیسے استقبال کریں گے؟ ہمارے بھی پیش کرتے ہیں. کہا بھی جاتا ہے مریم کی عظمت وہ ہے کہ میں نے پورا بیان اس کا نصف سے زیادہ حصہ عظمت مریم میں رکھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مریم کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں، لیکن جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تو وہ مریم کے ساتھ تقابل کرتے ہیں کہ مریم تو ہمیں ایک نسبت سے عزیز ہیں، لیکن حضرت زہرا ہمیں 3 نسبتوں سے عزیز ہیں. یعنی تقابل کیا ہے، بے شک 3 نسبتوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن میرے 2 سوال ہیں. ایک تو نسبت کے ساتھ کیا ہے، اور دوسرا اس حوالے سے کہ مریم کے ساتھ کیا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مریم عبادت خانے میں تھی، اور اتنی پاک و پاکیزہ مریم کہ خود قرآن میں گواہی دی تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، سورہ آل عمران 12ویں آیت میں کہ اے مریم اللہ نے تجھے چنا، تجھے پاک و پاکیزہ بنایا، تجھے پھر چنا، اور عالمین میں تمام لوگوں پہ تجھے منتخب قرار دیا. یہ مریم ہے جسے سورہ آل عمران کر رہی ہے
کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اس جشن کا یہاں اہتمام کیا گیا ہے، اسے بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں مادر حسنین کی بارگاہ میں، بنت مصطفیٰ کی بارگاہ میں، زوجہ حضرات کی بارگاہ میں قبول و منظور ہر الہا جو ہم سے ہو سکا اس جشن میں دام جناب سبحانی جس انداز سے بھی ہم نے خدمت کی کوشش کی اسے قبول و منظور فرما اور آئندہ کے لیے ہماری توفیقات کی بارے رہا اس صدیقہ کا جشن مسرت تھا، ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم جو صدیقہ کی عظمت ہے، ابھی تو دنیا کے قلوب اس قابل نہیں ہوئے، باطن اس لائق نہیں ہوئے کہ جو عظمت سیدہ، کیونکہ عظمت سیدہ یہ سر الہیہ ہے، دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سر الہیہ کے برداشت کے لیے قلوب کے کس درجے کی معرفت ضروری ہے۔ ہمارے دلوں کو اس قابل فرما کہ ہم فضائل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ادراک تو کیا ہوگا لیکن اس کا کوئی احساس تو کر سکے، اس لیے کہ وہ عظمت جو کہ عظمت ہے، سورہ قدر نے جس کو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، معصومین نے کہا کہ جس نے عظمت سیدہ کو پہچان لیا فَدَرَكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ تو یہ پھر اور عظمت کے اور درجے ہیں۔ اگر آج 20 اپریل اتوار ایسٹر نہ ہوتی تو میں نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھا تاکہ یہ پس منظر بھی ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، عظمت سیدہ میں معلوم ہو جائے کہ وہ رسول جس نے کہا کہ نوم الفواطم والعواتق، میں فاطماؤں اور عاتقاؤں کی اولاد ہوں، میں کبھی فاطماؤں پہ اور جتنی فاطمائیں ہیں نسل رسول میں کبھی اس کے اوپر میں آپ سے گفتگو، خود رسول نے فخر کیا ہے۔ کبھی دنیا نے نہیں دیکھا کہ مریم کے احترام کے لیے زکریا کھڑے ہوئے ہوں، عمران کھڑے ہوئے ہوں، لیکن رسول وہ ہے کہ جو عظمت سیدہ کے احترام میں اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ پھر نتیجہ لکھنے والے رہا۔ جن شعراء نے یہاں پر اور جن حضرات نے تلاوت سے لے کے نعت سے لے کے نقابت محفل تک جس نے بھی اپنا یہاں پہ حصہ ڈالا ہے، بارے اللہ سے بارگاہ سیدہ میں ان کے ہدیہ عقیدت ان کے قلم میں اور قوت عطا فرمائے، ان کی زبانوں میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ بارے اللہ جو سامعین بڑی محبت کے ساتھ یہاں اتنی دیر سے اس عبادت میں شریک ہیں، عبادت کے اس ہر لمحے کو، ہر سانس کو بارگاہ سیدہ میں قبول ہو، اس لیے کہ بڑے سے بڑے آیت اللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں جب بھی کوئی بات ہو تو وہ کہتے ہیں از مادر حسین بھی ترساں، تو جو حسین کی ماں ہے اگر اسی کا عظمت کا احساس ہو سکے، میں نے کہا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ جس عظیم محفل میں آپ شریک ہوئے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے آپ فرش پہ تشریف فرما نہیں تھے، آپ عرش پہ تشریف فرما۔ اس انداز سے نجم جعفری نے یہ نجوم و جواہرات جمع کیے ہیں، بارے تمام نجوم کی روشنیوں کو تا قیام قیامت اسی طرح سے تابناک فرما، اور یہ چھلملائیں نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی فروزہ رہے۔ بارے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو بیمار ہیں خصوصاً خواتین انہیں شفاء کامل عطا فرما، عطا فرما شفاء عاجل عطا فرما۔ بارے اللہ جو بے روزگار ہیں جناب سیدہ کے تصدق سے غیب سے ان کے روزگار کا سامنے روزگار ہیں، ان کے روزگار میں استعمال، جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیم میں اور تعلیمی مراحل میں خیر و برکت عطا فرما، اور بارے اللہ جس نے پردم دعاؤں کو کہا ہے اور دعاؤں کو بتصدق جناب سیدہ قبول منظور فرما۔ پروردگار عالم یہ چونکہ جشن کے دن ہیں اور یقینی طور پہ بہت سے لوگوں کو دعوتیں بھی ہوتی ہیں اور میں تو اپنے اس میں بڑی مشکل سے جا سکا تھا، لیکن جہاں جہاں بھی جو جشن اور جو عروسیاں ہو رہی ہیں بیٹیوں کی، بیٹوں کی، عزیزوں کی، بھانجوں بھانجی بھتیجوں کی، چونکہ جشن کے موقع پہ ہوتے ہیں، بارے اللہ جناب سیدہ کا خصوصی طور پہ واسطہ ہے کہ ان کے گھروں کو شاد اور آباد، جو بیٹیاں ہیں انہیں سیرت سیدہ پر چلتے ہوئے اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی اس سیرت پہ عمل فرمائیں، اس لیے کہ یہاں پہ جناب جعفری صاحب کی صاحبزادی اور وہ بڑے نام بھی انہوں نے بڑے منفرد رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو سلامت رکھے، اور جن کے بھی بھانجے بھتیجے ہر ایک کے خاندان میں مختلف تقریبات ہیں،
بار الہ ان کو بیٹیوں کو اور جو بیٹے ہیں ان کے گھروں کو بھی تصدق جناب امیر کائنات کا کہ انہیں آئندہ کی زندگی کی تمام مسرتیں اور جو خوشگواریاں ہیں ان کو قبول فرما اور آنے والے دنوں میں انہیں وہ مودت اور وہ معرفت اور وہ مولائیت عطا فرما کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ ان میں وہ محبت ہو کہ جو جناب سیدہ اور جناب ابو تراب علیہ السلام نے تھی. اور بار رہا اس موقع پہ کوئی اور ایسی بات زیب نہیں دیتی کہ جس کا تعلق کسی منفی چیز سے ہو, اس لیے ہم سب سے درگزر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بار رہا ہمیں جناب سیدہ کے در سے زندگی میں بھی, قبر میں بھی, جینے میں بھی, مرنے میں بھی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ اور ہماری تمام دعاؤں کا حاصل ایک دعا, ہماری تمام دعاؤں کا آخر ایک دعا, ہماری تمام دعاؤں کا نچوڑ ایک دعا کہ بار رہا نسل سیدہ سے نسل صدیقہ سے اس آخری حجت کے ظہور میں تاجیب جس کے ساتھ ہم منتظر ہیں. اور یہاں پر جو میرا خطاب 15 شعبان کو بھی تھا کہ دار زمانہ تو بار الہ ہم نے اس میں بھی یہ دعا کی, ہمیشہ ہر سانس میں فجر کی نماز میں بھی یہ دعا کرتے ہیں, وہاں سے لے کے ہمیشہ پہلے مولا کو سلام کرتے ہیں بار الہ اس کے ظہور میں تعظیم فرما اور اس کے ظہور کے پرنور لمحے میں ہم ہوں یا نہ ہوں لیکن ہماری نسل کا کوئی ایسا نمائندہ ضرور موجود ہو اس کے عظیم لشکر کے عظیم سواروں رکاب پر الہی بحق من ناجو و بحق من دو و بر والبحر تفضل اللہ قرآن المنزل جناب السربت ولا مرض المؤمنات بشفاء بصیرت ولا احیاء المؤمنات بالرحمہ ولا بعد المؤمنین والمؤمنات بالمغفرہ ولا غرباء المؤمنات بالرد الى وطنهم سالمین غانمین بحق محمد و